السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت القوي العزيز الكريم. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. آج الحمدللہ ہم تیسرا باب شروع کر دیں گے۔ اس کے پہلے ہم نے دو ابواب بیان کر دیے۔ پہلا باب مفرد کے بیان میں تھا، اور پھر مفرد کی اقسام۔ مفرد کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی تین قسمیں: اسم، فعل، حرف۔ تو اسم کی علامات اور اسم کی 5 تقسیمات: واحد، تثنیہ، جمع اور معرفہ، نکرہ، مذکر، مؤنث، اور پھر مؤنث کی اقسام: مؤنث سماعی، قیاسی، مؤنث حقیقی، لفظی، اور جامد، مصدر، مشتق، اور اسم متمکن اور غیر متمکن، جو آج کے سبق میں انشاءاللہ آئے گا۔ اس کی تفصیل کریں گے۔ اس کے بعد مفرد کی دوسرا قسم فعل، اس کی تعریف بیان کی، اس کی علامات بیان کی۔ اس کے بعد اس کی تقسیمات میں سے فعل، ماضی، مضارع، امر، نہیں، یہ تعریف کی۔ اس کے بعد مثبت، منفی، معلوم، مجہول، متصرف، غیر متصرف، لازم، متعدی اور تام قاصر کے بارے میں بات کی۔ اس کے بعد دوسرا باب مرکب کے بیان میں تھا۔ تو مرکب کی 2 قسمیں: مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ پھر مرکب مفید، غیر مفید کی تعریف بیان کی۔ مرکب مفید کی دوسرے نام جملہ، کلام، تام، مرکب تام، مرکب اسنادی۔ اور پھر جملہ کی 2 تقسیمات باعتبار جزء اول کی: جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ اس کی تعریفات کی اور اس کی مثالیں بیان کی، اور جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی پہچان کی علامات بیان کی کہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے جملہ کی دوسری تقسیم جو باعتبار خبر و طلب کی ہے وہ بیان کی: جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کی 12 اقسام۔ پھر مرکب غیر مفید کل کے سبق میں بیان ہوا تھا۔ مرکب غیر مفید، اس کے پہلے 2 قسمیں ہیں: مرکب تقییدی اور مرکب غیر تقییدی۔ پھر مرکب تقییدی کی 2 قسم: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، اور مرکب غیر تقییدی کے 3 قسمیں: مرکب بنائی، مرکب منصب اور مرکب صوتی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مرکب اضافی کی پہچان کی علامات بھی بیان کی کہ ہم مرکب اضافی کو کیسے پہچان لیں گے، مرکب توصیفی کو کیسے پہچان لیں گے، اور یہ بات بھی بیان کی کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ ہم اس سارے اسباب کو 6 ابواب میں تقسیم کریں گے۔ تو الحمدللہ یہاں تک 2 باب مکمل ہوئے۔ اب انشاءاللہ تیسرا باب جو کہ معرب کے بیان میں ہے وہ انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔ تو یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ عربی زبان کے جتنے بھی الفاظ ہیں، خواہ وہ مفرد ہو یا مرکب ہو، وہ 2 قسم پر ہے: ایک ہے معرب، دوسرا ہے مبنی۔ معرب وہ لفظ ہے جو مبنی الاصل کی مشابہ نہ ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی آخر عوامل کے بدلنے سے بدلے گا۔ معرب کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلے گا، جیسے جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ تو اس مثال میں زید معرب ہے، اس لیے کہ عامل کے بدلنے سے اس کا آخری حال بدل گیا۔ عامل، معمول، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مبنی وہ لفظ ہے جو اصل وضع کے اعتبار سے یا تو مبنی ہو یا مبنی الاصل کے مشابہ ہو، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلے گا۔ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلے گا، جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ ان مثالوں میں ہؤلاء مبنی ہے اور عوامل کے بدلنے سے اس کا آخر نہیں بدل رہا ہے۔ معرب اور مبنی کی تعریف کی۔ اس کے بعد ہم چند اصطلاحات بیان کرتے ہیں جو کہ نہایت زیادہ اہم ہے، اور اس میں متمکن کی جتنا بھی سبق ہے جو اکثر طلباء کو اس میں پریشانی ہوتی ہے
تو آپ انشاءاللہ یہ ابتدائی بات ہے، اچھی طریقے سے یاد کر لیں، انشاءاللہ آگے سے وقت اللہ پاک آسان کر لے گا انشاءاللہ۔ تو ایک ہے عامل، معمول، اعراب، محل الاعراب، اعرابی حالات اور اعرابی حالتوں کی علامات، اور حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، یہ کسی کہتے ہیں، اور اس کے علامات کیا ہے اس کو ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا ہے عامل۔ عامل وہ سبب ہے جس کی وجہ سے لفظ کے آخر پر اعراب آئے۔ عامل وہ سبب ہے جس کی وجہ سے لفظ کے آخر پر اعراب آئے، اور یہ عامل اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، اور حرف بھی ہو سکتا ہے۔ کلام عربی میں تقریباً 100 عوامل ہے۔ انشاءاللہ 5واں باب جب ہم بیان کریں گے تو ہوگا عوامل۔ تو بعض حروف ہوتے ہیں جیسے حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، اور ما مشبہتان بالاسم، لا فی جنس، حروف ندا، حروف ناصبہ، حروف جازمہ۔ بعض افعال ہوتے ہیں جیسے افعال تامہ، ناقصہ، مقاربہ، مدحزم، اور افعال انشاء، تعجب وغیرہ۔ اور بعض دفعہ یہ اسم ہو سکتا ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مضاف، اسم تام وغیرہ وغیرہ، انشاءاللہ آگے آ جائیں گی۔ تو عامل وہ سبب ہے جس کی وجہ سے لفظ کے آخر پر اعراب آئے، اور معمول وہ لفظ ہے جس پر عامل کی وجہ سے مختلف اعراب آئے۔ معمول وہ لفظ ہے جس پر عامل کی وجہ سے مختلف اعراب آ جائے۔ نمبر 3 ہے اعراب۔ اعراب وہ حرف یا حرکت ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے، جس کی وجہ سے جو عامل کی وجہ سے بدلتا رہتا ہوں۔ اعراب وہ حرف یا حرکت ہے جو عامل کی وجہ سے بدلے، جو عامل کی وجہ سے بدلے۔ اور محل الاعراب کلمے کا وہ آخری حرف ہے جس پر اعراب آتا رہتا ہے۔ کلمے کا وہ آخری حرف جس پر اعراب آتا رہتا ہے اس کو محل اعراب کہتے ہیں۔ تو 4 چیزیں ہم نے بیان کی ہیں: عامل، معمول، اعراب، محل الاعراب۔ عامل وہ سبب ہے جس کی وجہ سے لفظ کے آخر پر اعراب آئے، اور معمول وہ لفظ ہے جس پر عامل کی وجہ سے مختلف اعراب آئے، اور اعراب وہ حرف یا حرکت ہے جو عامل کی وجہ سے بدلتا رہتا ہو، اور محل الاعراب کلمہ کا وہ آخری حرف ہے جس پر اعراب آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں جاء زید۔ تو اس مثال میں جاء عامل ہے، جاء عامل ہے، اور عوامل میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ یہ فعل ماضی ہے، اور اس نے عمل یہ کیا ہے کہ فعل مضارع فاعل کو رفع دیا ہے۔ تو جاء زید میں جاء عامل ہے، زید معمول ہے، اور زیدن یہ ضمہ، زیدن کے آخر میں جو ضمہ ہے یہ ضمہ اعراب ہے، اور یہ ضمہ دال پر ظاہر ہوا ہے تو دال کو ہم کہتے ہیں محل الاعراب، محل الاعراب۔ یا ہم کہتے رأیت عمرا، مررت بزید۔ تو مررت بزید اس میں عامل، معمول اور اعراب محل اعراب پہچانو۔ تو بزید میں با عامل ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے زید کو جر دیا گیا ہے، اور زید معمول ہے، معمول ہے اس میں باہر فجر نے عمل کیا ہے، اور دال یہ محل الاعراب ہے، اور دال پر جو کسرہ ظاہر ہو گیا اس کو کہتے ہیں اعراب۔ تو معرب مبنی کی تعریف کی، عامل، معمول، اعراب، محل الاعراب۔ اب اعراب کی چند تقسیمات ہیں۔ ایک ہے تقسیم اول ہے اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف۔ تقسیم ثانی ہے اعراب لفظی، اعراب تقدیری، اعراب محلی۔ اور تیسرا تقسیم ہے اعراب حقیقی اور اعراب حکمی۔ تو تقسیم اول کی تفصیل یہ ہے کہ اعراب 2 قسم پر ہے: اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت وہ اعراب ہے جو ضمہ، فتحہ، کسرہ یا سکون کے ساتھ ہو، ضمہ، فتحہ، کسرہ یا سکون کے ساتھ ہو۔ یہ اعراب بالحرکت اس کے نام سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے
کہ حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، تو جو ضمہ فتحہ کسرہ یا سکون کے ساتھ ہو اس کو اعراب الحرکت کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں جاء زیدن رأیت زیدن مررت بزیدین لم یضرب، تو اس کے آخر میں ضمہ فتحہ کسرہ یہ اعراب الحرکت ہے، اور لم یضرب میں سکون ہے. اعراب بالحرف وہ اعراب ہے جو واو یا الف یا نون کے ساتھ ہو، جیسے مسلمون، رأیت اباک، اباک الف، جاء ابوک واو، مررت بابیک یا، مسلمین اس میں یا، یضربون میں نون عربی. تو اعراب بالحرف وہ ہے جو واو یا الف یا نون کے ساتھ ہو، اور اعراب الحرکت جو ضمہ فتحہ کسرہ یا سکون کے ساتھ ہو. اعراب بالحرکت اعراب بالحرف، اعراب الحرکت وہ اعراب ہے جو ضمہ فتحہ کسرہ یا سکون کے ساتھ ہو، اور اعراب بالحرف وہ اعراب ہے جو واو یا الف یا نون کے ساتھ ہو. اس کے بعد دوسرا تقسیم ہے اعراب لفظی، اعراب تقدیری اور اعراب محلی. اعراب لفظی وہ اعراب ہے جو لفظوں میں موجود ہو، جیسے جاء زید میں زید کا ضمہ اعراب لفظی ہے. لفظی مطلب یہ ہے کہ وہ لکھنے میں بھی ظاہر ہو اور بولنے میں بھی کہا جائے اور دیکھنے میں دیکھا جائے، سننے میں سنا جائے. اعراب تقدیری وہ اعراب ہے جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو بلکہ مقدر ہو، جیسے جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ. تو اس میں اعراب موجود ہے لیکن یہ اعراب تقدیری ہے. اور اعراب محلی وہ اعراب ہے جو نہ لفظوں میں موجود ہو اور نہ مقدر ہو بلکہ عامل کی وجہ سے ایک فرضی تبدیلی مانی گئی ہو، یعنی مبنی ایسی جگہ واقع ہو کہ اگر اس کی جگہ کوئی معرب واقع ہوتا تو اس پر لفظی یا تقدیری اعراب آتا. جیسے جاء ہؤلاء میں ہؤلاء، اس پر یہ اعراب محلی ہے، یعنی لفظوں میں ظاہر نہیں ہے، مقدر نہیں، بلکہ یہ مانا گیا ہے. یہ جاء نے ہؤلاء کو رفع دیا ہے. ظاہری طور پر اعراب تقدیری اور اعراب محلی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ اعراب تقدیری بھی ظاہر نہیں ہے اور اعراب محلی بھی ظاہر نہیں ہے، لیکن ان کے اندر فرق یہ ہے کہ اعراب تقدیری معرب کلمہ کے آخر میں آتا ہے، معرب کلمہ پر آتا ہے، اور اعراب محلی یہ مبنی کلمہ پر آتا ہے. اعراب کی دوسری تقسیم جو اعراب لفظی اور اعراب محلی اعراب تقدیری تھی تو ہم نے بیان کی. تو اعراب لفظی اور اعراب تقدیری یہ معرب کلمہ پر آتا ہے اور اعراب محلی یہ مبنی کلمہ پر آتا ہے. تیسرا تقسیم ہے اعراب کی تیسرا تقسیم اعراب حقیقی اور اعراب حکمی. اعراب حقیقی وہ اعراب ہے کہ ایک حالت کا اعراب دوسری حالت کے اعراب کے تابع نہ ہو بلکہ تینوں حالتوں میں الگ الگ اعراب ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ. تو اصناف انشاءاللہ آگے چل کر بیان کریں گے. 9 اصناف ہے، تو اس میں بعض کی ایک حالت دوسری حالت کی تابع ہوتے اور بعض ایک حالت دوسری حالت کی تابع نہیں ہوتی. تو جو اس میں ہر ایک حالت کی جدا جدا اعراب ہو تو اس کو اعراب حقیقی کہتے ہیں. اور اعراب حکمی وہ اعراب ہے کہ ایک حالت کا اعراب دوسری حالت کے اعراب کے تابع ہو. جیسے ہم کہتے ہیں جو الصنف الثانی میں کہ جا اور حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی و جری کسرہ لفظی کے ساتھ. اور صنف الثالث میں کہتے ہیں حالت رفعی میں ضمہ لفظی، حالت نصبی و جری میں یہ فتحہ لفظی. تو ایک حالت جو دوسری حالت کے تابع ہو اس کو کہتے ہیں اعراب حکمی. تو انشاءاللہ آگے چل کر اس پر بات کریں گے. آپ ذہن میں یہ یاد رکھیے کہ اعراب کی تقسیم ہے اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف، اعراب لفظی، اعراب تقدیری، اعراب محلی. اور اعراب تیسرا تقسیم ہے اعراب حقیقی، اعراب حکمی. اس کے بعد ہے معرب کی اعرابی حالت. معرب کی اعرابی حالت 4 ہے: حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، حالت جزمی. حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری اور حالت جزمی. حالت رفعی کا مطلب یہ ہے، اب یہ بات ذہن میں یاد رکھیے کہ انشاءاللہ چھٹے باب میں ہم بیان کریں گے معمولات.
تو کلامی عربی میں 28 معمولات ہیں، کلامی عربی میں 28 معمولات ہیں۔ ان 28 معمولات میں پانچ ان معمولات میں پانچ معمولات یہ توابع ہے جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا، جو کہ تاکید ہے، صفت ہے، بدل ہے، عطف بالحرف ہے، عطف بیان ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو ہے، باقی میرے خیال میں 22 مجھتے ہیں، تو اس میں 8 مرفوعات ہیں، 12 منصوبات ہیں اور 2 مجرورات ہیں۔ 2 مجرورات حالت رفعی کا مطلب ہے 8 مرفوعات میں ہونا، حالت نسبی کا مطلب ہے 12 منصوبات میں سے ہونا، حالت جری کا مطلب ہے 2 مجرورات میں سے ہونا۔ تو یہ بن گئے 22 اور 5 ہو گئے توابع، تو یہ بن گئے 27۔ اور ایک ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع فعل مضارع کی اعراب انشاءاللہ اس کے بعد آئے گا، اسم متمکن کے بعد۔ تو یہ 28 معمولات ہے کلام عربی میں۔ اگر یہ 28 آپ بیان کر لے اور آپ اس کو یاد کر لیں، عوامل معمول جب آپ یاد کر لیں نا، تو آپ کہیں کہ بس مجھے نحو سمجھ میں آ گیا۔ اس لیے کہ جتنا بھی عبارت ہم کلام عربی میں پڑھتے ہیں یا ہم کو سیکھتے ہیں، اس کا تعلق عوامل اور معمول کی یاد کرنے سے ہے۔ اور جتنا بھی ہم کلام عربی میں اعراب دیکھتے ہیں، عبارت دیکھتے ہیں، تو جس کی آخر بدلتی رہتی ہے وہ اس میں متمکن ہوگا یا فعل مضارع ہوگا، تو اس کے اعراب آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ تو معرب کی اعرابی حالت 4 ہے: حالت رفعی، نسبی، جری، جزمی۔ اور حالت رفعی کا مطلب کیا ہے؟ حالت رفعی کا مطلب یہ ہے کہ 8 مرفوعات میں سے ہونا، حالت نسبی کا مطلب ہے 12 منصوبات میں سے ہونا، حالت جری کا مطلب ہے 2 مجرورات میں سے ہونا، اور حالت جزمی کا مطلب ہے کہ ان پر حروف جازمہ آ جائے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے کہ حالت رفعی اور نسبی اسم اور فعل دونوں میں ہوتے ہیں۔ حالت رفعی اور نسبی اسم اور فعل دونوں میں ہوتے ہیں۔ حالت جری صرف اسم میں ہوتے ہیں اور حالت جزمی صرف فعل میں ہوتی ہے۔ حالت جری اس لیے کہ جر آتا ہے 2 وجہ سے، ایک تو حرف جر کی وجہ سے اور ایک مضاف کی وجہ سے۔ تو فعل نہ مضاف بن سکتا ہے، مضاف نہیں بن سکتا ہے، اور نہ فعل جو ہے نا وہ حرف جر اس پر داخل ہو سکتے ہیں۔ اور حالت جزمی صرف فعل میں ہوتی ہے۔ حالت رفعی، نسبی، جزمی اور جری کے بارے میں آپ نے بیان کیا۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ حالت رفعی عام طور پر ہمارے طلباء کرام کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جس حرف پر ضمہ ہو اس کو حالت رفعی، جس پر نصب و فتحہ ہو اس کو حالت نسبی، اور جس پر زیر ہو اس کو حالت جری کہتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے۔ حالت رفعی کی 4 علامات ہیں۔ حالت رفعی ضمہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، واو کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، الف کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور اس بات نون عربی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر اس پر مزید بحث کریں گے، لیکن اب ایسا یاد کریں کہ حالت رفعی کی 4 علامات ہیں: واو، ضمہ، واو، الف، اثبات نون۔ حالت نسبی کی 5 علامات ہیں: فتحہ، کسرہ، الف، یا ما قبل مفتوح اور نون عربی کا حذف۔ حالت جری کی 3 علامات ہیں: کسرہ، فتحہ، یا ما قبل مفتوح اور یا ما قبل مکسور۔ اور حالت جزمی کی بھی 3 علامات ہیں: ایک ہے سکون مفردات 5 میں، ایک ہے حرف علت کا حذف، اور تیسرا ہے نون عربی کا حذف۔ انشاءاللہ آگے چل کر اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد ہے کہ معرب۔ کلام عربی میں معرب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اسم متمکن اور دوسرا ہے فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ معرب کی 2 قسمیں ہیں، اسم متمکن اور فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ تو یہ کلام عربی میں جتنے بھی الفاظ ہیں جس کا آخر بدلتا رہتا ہے، وہ تو یا اسم متمکن ہوگا اور یا فعل مضارع ہوگا۔ فعل مضارع کی انشاءاللہ اس سے آگے بحث ہوگا۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں اسم متمکن کی تعریف اور اسم غیر متمکن کی تعریف۔
اسم متمکن کی تعریف یہ ہے، اسم متمکن وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں: کل حروف، فعل ماضی اور امر حاضر معروف۔ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں: کل حروف، ماضی معلوم، ماضی معروف اور امر حاضر معروف، یہ تینوں ہیں مبنی الاصل۔ تو اسم متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ اور اس کو اسم متمکن کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ اس کا یہ ہے کہ تمکن معنی ہے جگہ دینا، تو یہ ہر قسم اعراب کو جگہ دیتا ہے، یعنی اس کی آخر پر ہر قسم اعراب آ سکتا ہے، اس لیے اس کو اسم متمکن کہتے ہیں۔ اس میں غیر متمکن کے اعراب انشاءاللہ اس کی تعریف اور اس کا حکم انشاءاللہ آگے آئے گا اس کے بعد۔ پھر اسم متمکن کی 16 اقسام ہے، اور 16 اقسام میں 9 قسم کا اعراب جاری ہوتا ہے، جس کو کتابوں میں آپ اصناف تسعہ کہتے ہیں۔ اصناف تسعہ، اصناف تسعہ میرے خیال میں نحومیر اور جو آپ پڑھتے ہیں تعلیم النحو یا علم النحو، اس میں میرے خیال میں یہ اصناف نہیں ہے، لیکن آپ کو انشاءاللہ ہدایت النحو میں یہ فائدہ دے گا۔ اگر آپ یاد سے یہ اس ترتیب سے یاد کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آگے چل کر بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس میں متمکن کی 16 اقسام ہم اجمالی بیان کرتے ہیں۔ اس کے یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو اصناف ہے، یعنی جتنے بھی صنف اول کی اقسام ہے، صنف ثانی کی ہے، تیسری کی ہے، تو ہم اس پر وقف کرتے ہیں۔ تو 16 اس میں متمکن کی اقسام ہم 9 وقف میں پڑھاتے ہیں، اس پر 9 جگہ ہم ٹھہرتے ہیں۔ پہلا ہے مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرائی صحیح، جمع مکسر منصرف صحیح۔ مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرائی صحیح، جمع مکسر منصرف صحیح، یہ 3 ہو گئے۔ پھر جمع مؤنث سالم، یہ ہم جدا اس پر سانس لیں گے، جمع مؤنث سالم یہ جدا ہے۔ پھر غیر منصرف، یہ بھی جدا ہے۔ پھر اسماء ستہ مکبرہ، یہ بھی جدا ہے۔ تو 6 ہو گئے۔ پہلے وقف میں ہم نے 3 بیان کی، پھر ایک مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرائی صحیح، جمع مکسر منصرف صحیح، جمع مؤنث سالم، غیر منصرف، اسماء ستہ مکبرہ۔ اس پر وقف لینا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ آگے چل کر اس پر ہم اصناف انشاءاللہ فٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد اس میں متمکن کے نمبر قسم 7 ہے، اور اصناف میں چوتھا 5واں ہے۔ تثنیہ، کلا وکلتا، اثنان وثنتان۔ تثنیہ، کلا وکلتا، اثنان وثنتان۔ پھر اس سے آگے ہے جمع مذکر سالم، اولو 20 تا 90۔ جمع مذکر سالم اولو 20 تا 90۔ جمع مذکر سالم اولو 20 تا 90۔ تو ہم نے 6 اصناف اور اس متمکن کی 12 اقسام بیان کی۔ پہلا ہے مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرائی صحیح، جمع مکسر منصرف صحیح، جمع مؤنث سالم، غیر منصرف، اسماء ستہ مکبرہ، اور تثنیہ، کلا وکلتا، تثنیہ، کلا وکلتا، اثنان وثنتان، جمع مذکر سالم اولو 20 تا 90۔ بعض کتابوں میں اس میں متمکن کی 14 اقسام لکھی ہے، اور تثنیہ کے بعد لکھا ہے ملحقات تثنیہ، اور جمع مذکر سالم کے بعد لکھا ہے ملحقات بجمع مذکر سالم، ملحق بجمع مذکر سالم۔ تو ملحق بجمع مذکر سالم سے مراد تثنیہ، کلا وکلتا، ملحق بتثنیہ سے مراد کلا وکلتا، اثنان وثنتان ہے، اور ملحق بجمع مذکر سالم سے مراد اولو 20 تا 90 ہے۔ اس کے بعد اس میں مقصور منصرف، غیر جمع مذکر سالم، مضاف بیا متکلم، ان دونوں کو بھی ایک سانس میں پڑھیں گے۔ اس میں مقصور منصرف، غیر جمع مذکر سالم، مضاف بیا متکلم۔ اور 15 ہے اس میں منقوص، یہ بھی جدا ہے، اس میں منقوص۔ اور 16 ہے جمع مذکر سالم، مضاف بیا متکلم۔
جمع مذکر سالم مضاف بہ متکلم. اب انشاءاللہ یہ یاد کر لیں، کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم اس پر بحث کر لیں گے. تو آج کی سبق میں ہم نے خلاصہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ آج کے سبق میں ہم نے معرب مبنی کی تعریف کی، اور پھر ہم نے اصطلاحات بیان کی، عامل، معمول، اعراب، محل الاعراب، اور پھر اعراب کی 3 تقسیمات بیان کی: اعراب الحرکت، اعراب الحرف، اور اعراب لفظی، اعراب تقدیری، اعراب محلی، اور اعراب حقیقی، اعراب حکمی. اب انشاءاللہ یہ یاد کر لیں، اس میں متمکن کے اقسام یاد کر لیں. کل انشاءاللہ بہت آسان انداز میں انشاءاللہ آپ کو بیان کر دیں گے کہ 9 اصناف میں سے پہلے اقسام، پہلی تین اقسام اس میں اعراب الحرکت ہے، دوسری تین یعنی 1 2 3 میں اعراب الحرکت ہے، 4 5 6 میں اعراب الحرف ہے، اور 7 میں اعراب الحرکت ہے، 8 میں بھی اعراب الحرکت ہے، اور 9 میں اعراب الحرف ہے. پھر ایسے ہے کہ پہلی 3 میں 1 2 3 میں پہلا جو ہے اس میں اعراب حقیقی ہے، 2 3 میں اعراب حکمی ہے. اس طرح 4 5 6 میں 4 میں اعراب حقیقی ہے اور 5 6 میں اعراب حکمی ہے. اس طرح 7 8 9 میں 7 میں اعراب حقیقی ہے اور 8 9 میں اعراب حکمی ہے. اس طرح 1 2 3 میں اعراب لفظی اور اعراب الحرکت لفظی، اور باقی میں اعراب الحرکت. تو آگے انشاءاللہ اعراب بالحرکت لفظی، اعراب بالحرکت تقدیری، اعراب بالحرف لفظی، اعراب بالحرف تقدیری، اس میں انشاءاللہ کل بات کریں گے. آپ اچھی طرح اس کو یاد کر لیں، پھر یہ وائس بہت زیادہ ہو جائے گا تو پھر آپ کو مشکل ہوگا. آپ یاد کر لیں انشاءاللہ، اس میں جو بھی مسئلہ ہو آپ مجھ سے ضرور رابطہ کر لیں.